جہالت کے اندھیروں کو پھر مٹانا ہے۔ شروع خداوند متعال کے بابرکت نام سے کہ جو بادشاہوں کا بادشاہ اور عالموں کا عالم ہے۔ جناب صدر، مہمانان خصوصی، محترم والدین، بہادر مجلس، السلام علیکم۔ مجھے آج جس موضوع پر بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے تعلیم ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ جناب صدر، تعلیم حفظ النفس کا نام ہے، انسان کے کردار کو نکھارتا ہے، روح کے اندر احساس پیدا کرتا ہے اور شرف انسانیت کے اوپر فائز کرتا ہے۔ علم کے سامنے بے بس ہے جہالت کی دلیل، علم کے سامنے بے بس ہے جہالت کی دلیل، جب بھی ٹکراتی ہے یہ علم سے ہوتی ہے ذلیل۔ جناب صدر، تعلیم کے بنیاد پر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، تعلیم کی جستجو سے عورت کے مقام کو سمجھا گیا، تعلیم کے بنا پر ابو علیہ سینا، جابر بن حیان اور فاطمہ الفہری جیسے عظیم شخصیات کو دشمن کی تعریف کرنے پر مجبور ہے، اور تعلیم ہی کے بنا پر ہم اشرف المخلوقات کہلائے۔ مگر افسوس جناب صدر، تے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ جناب صدر، جس قوم کا ماضی نور علم سے چمکتا تھا اس قوم کا مستقبل تاریخ نظر آتا، کیونکہ جناب صدر مستقبل کا اندازہ حال سے لگایا جاتا ہے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ پہلے کی بات ہے کہ جب دشمن اپنے سائنسدانوں کو قتل کرتے، عمر قید کرتے، یہاں تک کہ زندہ جلایا کرتا، تو وجہ تعلیم سے منہ موڑنے کا نتیجہ تھا، کیونکہ تعلیم سکھاتی ہے جینے کا طریقہ۔ مگر وقت بدلا، تاریخ بدلی، جس قوم کو زور بازی سے نہ ہرا سکا اس قوم کو علم اور تعلیم سے ہرایا گیا، کیونکہ ان کے حکمرانوں نے انہیں دانشگاہ فراہم کی اور ہمارے حکمرانوں نے لہر بنائے۔ آج ان کی رسائی صرف ہمارے گھروں تک محدود نہیں، بلکہ ہمارے بچوں کی دماغ کا کنٹرول انہی کے ہاتھوں میں ہے۔ آج ہمارے بچے تخلیقی صلاحیت، کردار اور اعتماد کھو رہے ہیں، ذمہ دار کون؟ زندگی کچھ اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے، زندگی کچھ اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے، زندگی سوز جگر ہے، علم ہے سوز دماغ۔ اپنی تقریر کا اختتام ان الفاظ سے کرنا چاہتی ہوں کہ آئیے مل کر تعلیم پر توجہ دیں، ورنہ ہم اور مستقبل میں آنے والی نسلیں ذلیل اور خوار ہوگی۔